ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آواز دی زینب کہ تم روئی تھی؟ ابھی میرے سینے میں جب تیر لگا تو میں نے دیکھا در سے آواز آئی، کیا تم روئی تھی؟ کہنے لگی ہاں بھائی، اب کربلا سے مدینے تک اکیلا جانا پڑا، بس اسی خیال سے روئی لگی۔ کہنے لگے زینب تجھے سلام کرتا ہوں۔ بہن جب بھائی کو مصیبت میں دیکھتی ہے تو چھوڑ دیتی ہے، مگر تو نے تو اپنے بچے کو بچے کر دیا۔ دنیا میں بہنیں بہت آئیں گی مگر زینب تیری طرح بہن نہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے دنیا کو کہ عورت کے بغیر اسلام کبھی آگے نہیں بڑھا، عورت کا کردار رہا۔ مکے میں خدیجہ کے ذریعے بلند ہوا اور پھر مدینے میں آج سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے پروان چلا، اور کربلا میں بچانے میں زینب نے کہا امام نے بہن رونا نہیں، چیخنا نہیں، اب نہیں رونا نہیں، اور سنو میں گھر بچانے نہیں آیا ہوں، سنو میری زینب عورت کی آواز بھی عورت ہے، نانا نے منع فرمایا ہے آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں سلام ہو حسین آپ کو، ہم کتنے بے غیرت ہیں جو ہماری بہنیں بازاروں میں بھی ہیں، شادی میں ہم نے نہیں کہا ان سے کہ تم پردے میں رہو، اور آپ کے سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام کربلا کے میدان میں جا کے تیمم کرتے نیچے آئے، گھوڑے سے تیمم کرنے لگے، جسم پہ بے شمار زخم ہے، تیمم کرنے لگے۔ تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ امام نے کربلا کے میدان میں سر سجدے میں رکھا اور کہا میرے مالک میں تجھ سے راضی ہوں، آج ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم راضی نہیں ہوتے۔ امام کہتے ہیں میرے مالک میرے بچے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ میری بیٹی پیاسی ہے، میں راضی ہوں۔ اللہ نے کی طرف سے آواز آئی حسین اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز۔ سجدہ تو سب نے کیا مگر اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کربلا میں سر سجدے میں رکھ دیا، اف نہ کہا، یہاں صبر مشکل تھا، وہاں شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہوا نے پوچھا حسین کس بات کا شکر ہے؟ کہنے لگے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، میرے رب نے مجھے حسین بنا کے پیدا کیا، اس کا شکر ہے۔ پھر امام علی مقام شہید ہو گئے، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین۔ کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک، اس سے آگے کی بات سنو، سویا نہیں حسین، اس سے آگے کی بات سنو۔ عمر صاحب نے کہا حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا، 10 گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے جلا دیے گئے، مگر جب سورج ڈوبنے لگا تو سیدہ زینب نے آواز دی، او بیویو پیغام اور لکھ لیں میری بہنیں، او بیویو چلو نماز کی تیاری کرو، سورج نہ ڈوب جائے، سورج نہ ڈوب نہ پائے۔ تیمم کر کے سیدہ زینب سجدے میں، سیدہ شہر بانو سجدے میں، سیدہ چھوٹی سی 7 سال کی سکینہ سجدے میں، امام زین العابدین سجدے میں۔ اللہ کی یار عورت کے یہاں کوئی موت ہو جائے تو پہلے سے نماز پڑھتی ہے تو اس دن چھوڑ دیتی ہے، مگر یہ کربلا والوں کو دیکھو سجدے میں، یار کسی کے بچوں پہ لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہو، بھائی کا سر نیزے پہ چڑھا ہو، کیا بہن سجدے میں جا سکتی ہے؟ ذرا غور تو کرو، سجدے میں اللہ کی رحمتیں کہتی ہے فرشتوں دیکھو میرا محبوب بھی لاجواب ہے، اس کے گھر والے بھی لاجواب ہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے میاں اپنی لاشوں کے نزدیک میں نماز؟ یہ سیدہ زینب نماز پڑھ رہی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، زینب کو جب اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھالا گیا خاص بات تو ظالموں نے ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے، ابھی تک ان کا پردہ قائم ہے، چادر پہ ہاتھ لگایا۔ بتاؤ وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے سر پہ کی چادر اتارے؟ جب چادر کھینچی کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ جو بھوکا پیاسا رکھو، اس کے بچوں کو اس کے بھائیوں کو سب کو شہید کر دو، اس کے بعد اس کی چادر بھی چھین لی، جھٹکا مارا،
تو آپ سمجھ گئے آپ نے بالوں سے منہ کو ڈھک کے پھر مدینے کی طرف پھول پڑی، اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھو میں آپ کی گود کی پالی زینب، میرے بچے شہید ہوئے، میرے سر پہ دوپٹہ تھا، میرا بھائی شہید ہوا، علی اکبر میرے ہاتھ کا پیالہ شہید ہوا، میں پردے میں تھی مگر اس نے ظالم نے چادر ہی کھینچ لی میری۔ ایک زمانے میں ایک عورت بے پردہ حضور کے سامنے آ گئی نا، بچے کو ڈھونڈتے ہیں تو حضور نے فرمایا میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو، اس کی سر پہ رکھ دو۔ سلمان فارسی بولے حضور مسلمان کی بیٹی نہیں، تو حضور نے فرمایا مسلمان کی نہیں ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن میرا رب تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ زینب کون ہے؟ جب یہ مزار پہ جاتی تھی حضور کے تو حضرت علی کہتے تھے حسن حسین نانا کے مزار پہ جا رہی ہے زینب، اس کے پیروں کے نشان مٹاتے جانا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے زینب کے پیروں کے نشان کوئی دیکھے۔ سیدہ زینب کا انتقال ہونے والا تھا تو کسی نے کہا زینب، آپ کے شوہر نے کہا حکیم کہتا ہے بغیر دیکھے علاج نہیں کرے گا، طبیعت بگڑ رہی ہے دکھا دو نا، شریعت اجازت دیتی ہے حکیم کو دکھا سکتے ہیں چہرہ، شریعت آپ نے فرمایا میں نہیں دکھاؤں گی، شریعت اجازت دیتی مگر میں نہیں دکھا، کیوں؟ کہا میں نے حسین سے کربلا میں وعدہ کیا، میں حسین کی بہن، میں فاطمہ کی جائی ہوں، اگر میں نے چہرہ کھول دیا تو آنے والی وقتی عورتوں کا کیا ہوگا؟ جب بتاؤ مجھے کربلا کے غلاموں، یہ کربلا تو بھول گئی آج کے زمانے کی عورتیں، تو بچے ان کے لفنگے اور بدکار عیار مکار نکل رہے۔ جب ماؤں نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا، جب ماؤں نے پردہ ہی کرنا چھوڑ دیا، جب مائیں کربلا کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے پر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب تک مائیں نیک تھیں ان کے بچے بھی نیک تھے۔ دلی میں ایک عورت رات کے وقت میں اٹھ گئی، توجہ چاہتا ہوں، رات کے وقت میں دلی میں ایک عورت اٹھ گئی، جب رات کے وقت میں اٹھی وہ رونے لگی، بستر وہ روتی تھی مصلے پر، اس کا بیٹا بھی اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، 8-9 سال کا بیٹا تھا، اس کے دل میں درد ہوا، کہنے لگا امی آپ رو کیوں رہی تھی ابھی نماز میں؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھالا اور کہنے لگے میری بیٹے ابھی میں جب لیٹ رہی تھی تو میرے پیروں پہ میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اچانک، تو میں نے کہا یا اللہ آج تو میں نے کیڑا ہٹا دیا مگر کل جب مجھے میرے جنازے کو تیار کیا جائے گا اور لے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا، جب اندھیری قبر میں مجھے ڈالا جائے گا میرے منہ میں میرے ناک میں کیڑے گھسیں گے۔ اللہ اکبر، آج ہم کہیں بیٹھ جائیں تو مچھر وہاں آ جاتے نہیں آ جاتے، مچھروں کو بو آتی ہے انسان کی، اور ایسے کیڑے قبر میں ہوتے ہیں، ناک میں چڑھیں گے، منہ میں چڑھیں گے، جب سارے لوگ جا رہے ہوں گے واپس مڑ کے تو کیڑے آ رہے ہوں گے ناکوں میں منہ میں چڑھے۔ کل کا دن ہوگا جب ہماری لاشیں اٹھائی جائیں گی مگر ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے میں ڈر رہی ہوں، میرے منہ میں کیڑے داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا کہنے لگا اماں تم تو بڑی بھی ہے، میں تو بہت چھوٹا بچہ ہوں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتا میری ماں تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ تو ماں نے بالکل صحیح موقع پہ کہا بیٹے سجدے میں چلا جا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں جا کے رو کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے لانا میرے بچے کو میں قبول کرنا تیرا کام ہے۔ میرے مالک میرے بیٹے کو پھوٹ کے روئی، میرے مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ یار خالی بچوں کو پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی تربیت بھی اچھی کرنا۔ بچہ بھی روتا رہا، ماں بھی روتی رہی، مسلسل تسلسل کے ساتھ بیٹا رویا، ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب ماں کا انتقال ہوا تو بیٹے کا رنگ چڑھا اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، مگر اس کے بعد بادشاہوں کے تربتوں کے پتے نہیں ہیں، حکومتیں بدلتی رہی، پردھان منتری بدلتے رہے، ہفتے مہینے سال اور صدیاں گزر گئی، مگر اس ماں کا مزار 3 بیگھے زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے، اور اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے، اس کے یہاں ہر روز میلہ لگتا ہے۔ مائیں نیک ہوتی، میری تقریر ختم ہو گئی اور آپ نے جو ہے نا میری تقریر کو بس ختم کر دیا، میری تقریر ختم کر دی۔ حسینیت کیا ہے؟ پردہ کرنا۔ حسینیت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ اور حسینیت کیا ہے؟ بدنگاہی سے دور ہے۔ آج جن کے موبائلوں میں گندی فلمیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں یزیدی والے کام کر رہے ہیں۔ آج نوجوان لڑکوں کو دیکھو انسٹاگرام پر گندی تصویریں دیکھنے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، بالکل نیم برہنہ لڑکی کو دیکھ لیتے مگر فرق نہیں پڑتا، توبہ نہیں کرتے۔ ارے ایمان ہوگا تو فرق پڑے گا نا، ایمانی کے طوطے تو نہیں اڑ گئے کہیں؟ راتوں کو موبائلوں میں فلمیں دیکھنے والوں 3-3 گھنٹے ہسٹری مٹا دو گے، ہسٹری لاک لگا دو گے، موبائل بند کر دو گے، کمرہ اکیلا کر کے دیکھو گے، مگر یہ بتاؤ ساری چیزیں کر سکتے ہو کیا؟ اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟
بابا فرید کا آخری واقعہ اور میری تقریر ختم نہیں تھی. بابا فرید کہتے ہیں مجھ سے میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی نے کہا جاؤ ایک مزار ہے, وہ ایک اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس جانا, ان سے ملو اور تمہیں کچھ بہت کچھ ملے گا. کہتے ہیں میں گیا تو سفر لمبا تھا, میں سفر کر کے پہنچا. کہتے جب پہنچا تو مجھے بتایا اوپر پہاڑ پہ رہتے ہیں کوئی اللہ کے ولی نیک آدمی ہے. کہتے میں اوپر گیا تو میں مشکل سے چڑھا, اتنے اوپر ان کا رہنے کی جگہ تھی. کہتے جب میں پہنچا تو غار کی غار مطلب گفا, اس کے باہر ایک پاؤں کٹا پڑا تھا. میں حیرت میں پڑ گیا, اندر جا کے دیکھا تو ایک بزرگ تھے, وہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے, بغیر بتائے نام بتایا, تیرا نام فرید ہے, آجا. کہتے میں گلے لگا لیا مجھے, اور مجھے ترقی دی, مجھے تقویت دی, مجھے اللہ کے عرفان میں اضافہ کیا. کہنے لگے اس کے بعد وہ جب ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی, میں نے دیکھا ان کی بھی ایک ٹانگ نہیں تھی, میں نے ان سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا حضور ایک سوال ہے. بولے کیا؟ کہا آپ برا نہ مانے تو بات یہ کہ ایک پاؤں باہر پڑا ہے اور ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے, یہ بتائیے یہ کیا ہوا, یہ کس کا پاؤں ہے؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے, میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں حضور بتا دیں. کہنے لگے نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا حضور اللہ کے واسطے بتا دیں. کہنے لگے جب میں نے بہت منت سماجت کی تو وہ رونے لگے. کہنے لگے یار گناہ کا ذکر نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں بتا دو. اب دھیان سے سنو نوجوانوں, وہ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ اب بارش بہت تیز ہوتی ہے, بارش مسلسل ہوئی کئی ہفتے, تو بارش نہ ہوئی تو سردی بڑھ گئی, میرے پاس کمبل نہیں تھا, میں ٹھٹر گیا. ایک دن دھوپ نکلی تو میں اللہ کے فضل سے باہر کھڑا ہو گیا. میں کہنے لگا دیکھوں کہ باہر جو ہے وہ دھوپ نکلی تو میں دھوپ میں سیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. اپنے اس غار کے کونے پر کہتے جیسے ہی بیٹھا ہوں سامنے سے خوبصورت لڑکی گزرتی جا رہی تھی. ازمائش میں پڑ گیا. لڑکی کو میں نے دیکھا تو وہ آنکھوں کے ذریعے دل میں آئی اور پھر میرا پاؤں اٹھا. امام ربانی کہتے ہیں زنا یہ ہے, آنکھ دیکھتی ہے, دل پسند کرتا ہے, شرمگاہ حد سے گزر جاتی ہے. یہ زنا کی ڈیفینیشن ہے, آنکھوں سے دیکھنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور اپنا پاؤں آگے بڑھایا کہ اس لڑکی کی طرف جاؤں, اس کی طرف بڑھوں. تو کہتے ہیں جب پاؤں آگے بڑھایا نا تو ایک دم مجھے غیب سے آواز آئی. آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی, حاطف غیب سے آواز آئی تھی, تو یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے ہے, دوستی ہم سے لگاتا ہے. میں کہہ لگا یار میں تو تجھے دور سمجھ رہا, تو بہت مجھ سے قریب ہے. میں سمجھتا تھا تو جانے کہاں ہے, اور میرا پاؤں اٹھایا تو تو نے دیکھ. کہتے میں نے اپنا پاؤں باہر ہی رکھا اور رکھنے کے بعد پھر اپنا پتھر اٹھایا. میں نے کہا یاری یہ نہیں کہ یار کے خلاف جو چیز باہر چلی گئی یہ بندہ آئے. میں نے زور سے مارا, میں بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا, پھر میں نے مارا, پھر ہڈیاں ٹوٹی, پھر میں ایک بار اور بے ہوش ہوا, پھر میں نے اور مارا, اور پھر میں اور ایک بار بے ہوش ہوا, پھر میں نے نسیں کاٹی, خون نکلا, اور پھر میں نے اٹھایا پاؤں. اٹھانے کے بعد باہر کو پھینک دیا, اور میں نے کہا میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جا, جو تیرے خلاف پاؤں اٹھاتا میں نے وہ پھینک دیا. لگے فرید مجھے اتنا بتا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. بابا فرید کہتے ہیں میں ان کے سینے سے لپٹ گیا اور رونے لگا. میں نے کہا حضور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, جو آپ کی یہ بات سن کے توبہ کرے گا اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا. اللہ کریم بہت کرم کرنے والا. حسینیت یہ ہے کہ ہر برا کام چھوڑ دو. حسینیت یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. حسینیت یہ ہے کہ توبہ کر لو آج سے, ابھی سے, کبھی گناہ نہیں کریں گے, کبھی گناہ نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بچے تو کتنے گناہ کر لے مگر ایک بار نہ اتنا روجے نا کہ تیری آنکھوں سے آنسو گال تک آ جائیں, بس میں معاف کر دوں گا تجھے. لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھوں میں بتائیں.